رسم ازاں جاری رہے، رسم ازاں جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، میں رہے یہ عزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین، وَلَيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ۔ صلی اللہ علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم، روحی و ارواحنا لک الفدا۔ اللہم صلی علی واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ، اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزادارِ سید الشہداء، آپ کے سامنے جس آیے شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اس موضوع کے ضمن میں ہے کہ متدین قوم کی صفات، اور اس مرحلے سے آج ہماری تیسری نشست، جس میں ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک خاص قوم ہے جس کو اللہ مبعوث کرے گا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک ایسی قوم ہوگی کہ جو اپنے دین سے انحراف کرے گی، تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کی صفات اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے بتائی کہ ان افراد کی یا اس متدین قوم کی صفات میں سے یہ صفتیں موجود ہیں کہ وہ اللہ کے عاشق ہیں اور اللہ ان کا عاشق ہے،
جب وہ مومنین کے سامنے آتے ہیں تو منکسر المزاج ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اور جب کافرین کے سامنے آتے ہیں تو سخت مزاجی سے ان کے سامنے آتے ہیں۔ جہاد کرتے ہیں تو مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور اس راہ میں وہ کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش سے خوف نہیں کھاتے۔ اس کے باوجود بھی اگرچہ ان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، لیکن مقام محبوبیت تک پہنچنے کے لیے اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہنا ضروری ہے، تب وہ اس مقام پر فائز ہوں گے۔ تو تقریباً ابتدائی گفتگو جو کہ تمہید کے طور پر تھی آپ کے سامنے کل پیش کی گئی۔ دوسرا حصہ جو کہ پہلی صفت ہے محبوبیت خدا، جس میں ہم اپنی پچھلی گفتگو میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہم صلی علیہ یہ بیان کیا گیا کہ امام سے متصل جو چیزیں ہیں، جو امام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کے کیا کیا فضائل ہیں، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں خود امام کی ذات کے اعتبار سے بھی گفتگو آئے گی۔ تو انشاءاللہ آج امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اعتبار سے آپ کے سامنے چند نکات پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو مقام ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرے، یقیناً یہ آسانی سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ محبت یعنی کسی کو چاہنا، اور محبت کے چند تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ جب تک انسان ان تقاضوں پر پورا نہ اترے تب تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر بعض اولاد کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ سے یا والد سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ تب پتہ چلے گا جب والدین بھی ان کے بارے میں یہی کہیں کہ یہ بہت فرما بردار ہیں، ہمارا کہنا مانتے ہیں، تو تب پتہ چلے گا، نتیجہ تب ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ محبوب والدین بھی ہیں۔ یعنی جس کو اولاد پسند کرتی ہے اس محبت کے جو جو تقاضے ہیں وہ اولاد پوری کر رہی ہے، تبھی وہ محبوب والدین قرار پائی۔ اب امام حسین اللہ سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کیا جائے جو انسان کو اس منزل تک لے آئے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ تو آج میں وہی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ امام کی زندگی میں امام نے کس طرح محبت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے اس مقام کو حاصل کیا ہے کہ وہ محبوب خدا ٹھہرے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس کے لیے تمہیدی گفتگو وہ یہ ہے کہ ایک متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب یہ حدیث بہت آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بہت مشہور و معروف حدیث ہے، میں صرف ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک قرآن، ایک میری اہل بیت، میری عترت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو بھی ان سے متمسک رہے، ملا ہوا رہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے متمسک رہے، نہ یہ کہا کہ میری اہل بیت سے، بلکہ کہا کہ ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ان دونوں کے بارے میں کیا کہا؟ لن یفترقا، اور یہ بھی کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ پہنچے۔ غور کیجیے گا، اب یہ حدیث آپ کے سامنے بیان ہو گئی، بس فوراً ہمیں اپنے موضوع کی طرف آنا ہے۔ اس لیے چونکہ امام حسین کے یہ قول نانا کا قول ہے، اور ہمیشہ اہل بیت کی سیرت کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے رسول خدا کے اقوال کو زندگی بخشی ہے اور سچ پر قائم رکھا ہے۔ بس امام نے اپنی شہادت کے بعد نوکے نیزہ کے سنا پر کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے یہ بتلا دیا کہ میرا نانا بالکل سچ کہتا ہے، جہاں جہاں اہل بیت ہیں وہاں وہاں قرآن ہے۔
چاہے سر دھڑ سے جدا بھی ہو جائے پھر بھی یہ جدا نہیں ہو پائیں گے، اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایک میں نے اشارہ دے دیا اس اعتبار سے کہ ذات امام حسین نے کس طرح ان تقاضوں کو پورا کیا، سیرت امام کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ امام کی زندگی طویل زندگی ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے۔ ایک وہ پہلو ہے کہ جو رسول خدا کی زندگی میں، ایک ان کے بعد 7 سال کی زندگی کے بعد ابھی سیدہ بھی ان دنیا میں موجود تھی، ایک پہلو سیدہ زہرا کے جانے کے بعد یعنی مولا علی بھی موجود تھے، پھر یہ طویل عرصہ مولا علی کی خاموشی، یہ مرحلہ بھی انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد جب مولا علی بھی اس دنیا سے گئے تو امام حسن کی امامت کا دور بھی انہوں نے دیکھا۔ بس یہاں سے، چونکہ ہم اس مرحلہ امامت سے شروع کریں گے جہاں پر امام کی امامت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہاں سے امام نے کس طرح تقاضوں کو پورا کیا ہے میں وہ بتلانا چاہتا ہوں آپ کو۔ امام کے ابتدائی دور کو انشاءاللہ ہم اس موضوع میں نہیں لا پائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تقریباً سن 50 ہجری میں امام حسن کو زہر دیا گیا اور اس کے بعد امامت کی ذمہ داری امام حسین کے کندھوں پر آئی۔ تو اب وارث قرآن جو نہ فقط وارث قرآن ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین کا وجود قرآن کا وجود ہے، امام حسین کا وجود قرآن کے وجود کی طرح ہے۔ کیوں؟ جس طرح رسول خدا نے قرآن کو اس امت کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے، اسی طرح امام حسین کو بھی اس امت کے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہے۔ بار بار یہ سمجھا دیا منبر پہ لا کے کہ یا ایھا الناس ھذا حسین ابن علی فاعرفوہ، یہ حسین ابن علی ہے، اسے پہچانو، یہ وجود۔ اسی طرح آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام شریک قرآن بھی ہیں۔ کس طرح؟ یہ مثالیں تو بہت عام، چھوٹی چھوٹی سی مثالیں، تاکہ میں صرف رب دینا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھا دوں۔ قرآن معجزہ ہے تو امام حسین کا وجود بابرکت بھی معجزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی خاک شفا میں شفا رکھی گئی ہے۔ اور ایک اور بھی بہترین اشتراک ہے، وہ کیا کہ قرآن کی ایک قاری قرآن مسلسل تلاوت کرتا رہے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ذکر حسین کو بھی اللہ نے وہی فضیلت دی ہے کہ بندہ جتنا بھی ذکر حسین کرتا رہے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ اللہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ اور قرآن، وہ جو قاری حضرات ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ان کا شفاعت کرنے والا ہے، تو امام حسین بھی اپنے زوار اور مجلس میں آنے والوں کے شفیع ہیں۔ تو یہ مطابقت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی، صفات کے اعتبار سے اور وجود کے اعتبار سے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ ذمہ داری آئی کہ آپ امام وقت ہیں، اب دیکھیں تقاضے کیسے پورے کرتے ہیں۔ نظر کی قرآن کی طرف، سورہ مائدہ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو عہد و پیمان کیا ہے آپ لوگوں نے اسے پورا کرو۔ یہ بات کیوں آئی؟ اسی لیے کہ آپ کی امامت سے پہلے، آپ کے بھائی کی امامت میں امیر شام سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے چند معاہدے کیے تھے، وہ اگرچہ انہوں نے مخالفت کی، لیکن یہ تو وہ ازوات مقدسہ ہیں جو وعدہ کرتی ہیں پورا کرتی ہیں۔ اب چونکہ بھائی کی امامت میں وعدہ کر چکے تھے تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، تو امام اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور مسلسل 10 سال 60 ہجری تک امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ترین زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو عہد و پیمان بھائی نے کیا، میں بھائی کے ساتھ تھا، لہٰذا قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے اور یہی تقاضا الہی ہے اور یہی مشیت الہی ہے کہ مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن جب ایک مرتبہ خبر پہنچ رہی ہے، اگرچہ بعض روایت میں یہ کہ الگ الگ خبر پہنچی ہے، بعض روایت میں کہ دونوں خبریں ساتھ پہنچی۔ کون سی؟ امیر شام کے اس دنیا سے چلے جانے کی خبر پہنچی امام کو۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے شیعہ نے حیدر قرار کے لیے
یا بنی ہاشم کے لیے تو بہت اچھی خبر تھی، وہ خوش ہو گئے، اسی لیے کہ انہوں نے جو شیعوں پر ظلم کیے تھے وہ سے واقف تھے. لیکن امام تو آئندہ کے حالات بھی جانتے تھے، تو امام کے لیے یہ خوشی کی خبر نہیں ہے، بلکہ امام کے لیے تو یہ مصیبت کی خبر ہے. امام کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں آواز آیا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. اور کیجئے، مکمل قرآن کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روش کو دیکھیے. اس طرح انہوں نے تقاضوں کو پورا کیا ہے، تبھی وہ محبوبیت خدا کے مقام پر پہنچے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ بات پہنچی، لیکن بعض افراد نے کہا ہے کہ فقط یہ بات ساتھ نہیں پہنچی، بلکہ یہ ساتھ بھی بات پہنچی کہ یزید جو ہے وہ حاکم بھی بن گیا ہے اور دربار ولید میں آپ کو بلایا گیا ہے. بعض اور افراد بھی شامل تھے، تاریخوں میں روایات میں ملتا ہے بعض اور افراد بھی شامل تھے. اب یقیناً وہ تو وارث قرآن تھے نہیں کہ قرآن کے مطابق چلتے، لیکن امام کی تو ذمہ داری ہے کیونکہ وہ سامت قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے اور رسول کہہ کر چلے گئے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اب کیا روش کیا رہنی چاہیے؟ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں. جب یہ بلاوا آیا دربار ولید سے تو ایک مرتبہ امام نظر کرتے ہیں قرآن کی سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں، صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو تم ان سے صلح کر لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بالتحقیق وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. قرآن کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے امام کو؟ امام گئے اور نہ فقط اس انداز سے بلکہ اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانان کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ باہر ٹھہریے گا، جب تک میں اللہ اکبر کی صدا کو بلند نہ کروں دربار میں اندر مت آئیے گا. کیونکہ اللہ پر بھروسہ کر کے گئے نا، اسی لیے اب انہیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر گئے ہیں. گئے کس لیے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تم سے صلح کرنا چاہیں تو صلح کرو. لیکن جب دربار میں پہنچتے ہیں تو خبر کیا ملتی ہے کہ یزید کا حکم یہ ہے کہ یا تو آپ بیعت کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اب کیا اولی الامر کے لیے یہ ممکن ہے کہ غیر اولی الامر کی اطاعت کرے یا اس کی بیعت کرے؟ فوراً قرآن میں آواز آئی سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں، صلوات بر محمد و آل محمد. سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں آواز آئی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ان لوگوں کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کرو کہ جو ظلم کرنے والے ہیں. اگر ایسا کیا تو آگ تمہارے چہروں کو چھو جائے گی. غور کیجیے، قرآن بالکل قرآن کے ساتھ ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روش زندگی. امام نے کہا بیعت تو میں کسی صورت میں نہیں کروں گا. برابر میں مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے اکسانا شروع کر دیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ اتأمرونی ببیعۃ یزید وہو رجل فاسق، تو مجھے یزید کی بیعت کا حکم دیتا دران حالانکہ وہ ایک رجل فاسق ہے، فاجر ہے. اب کیا کرنا چاہیے امام کو؟ امام نے انکار کر دیا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے افراد کی طرف جھکاؤ پیدا نہ کرو، پہلے صلح کے لیے جاؤ لیکن اگر وہ صلح کرنے پر راضی نہ ہو تو اب جھکاؤ پیدا نہ کرو، واپس آ جاؤ. یہ قرآن کہتا ہے. اب آگے واپس گھر کی طرف، لیکن نواسہ رسول کے لیے حرم رسول میں رہنا اب ممکن نہیں ہے، اسی لیے کہ کوئی ساتھ دینے والا باقی نہیں ہے. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین تو اس شخصیت کا نام ہے کہ جب ساری دنیا ڈر کی وجہ سے بیٹھ جائے اس وقت قیام کریں. اس نام کا نام ہے حسین ابن علی. ایسے مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے لگ گئے کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے. تو سورہ حج کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وہ افراد کے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، پھر اگر وہ قتل کیے جائیں یا طبعی موت سے ان کی ڈیتھ ہو جائے یا اس دنیا سے چلے جائیں تو فکر نہ کریں، اس لیے کہ اللہ ان کو رزق حسنہ عطا کرنے والا ہے. اشارہ قرآن سے لیتے ہیں امام حسین جانے کے لیے، مدینے سے جانے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہ بات کی بات ہے
اسی لیے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اب یہ اللہ کا اور امام حسین کا معاملہ ہے, یہ ہر فرد کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. کس طرح مکمل طریقے سے امام قرآن کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہیں محبوب خدا بننے کے لیے, ذرا غور کیجئے. اب اگر مدینے میں ہیں, مدینے سے جائیں, حرم نبوی سے جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جب حرم نبی میں نواسہ رسول کو امن نہیں ہے تو کہاں جائیں؟ تو ایک مرتبہ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 میں آواز آئی, فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اس کے اندر بہت ساری علامتیں ہیں, یہ مکے کی بات چل رہی ہے. بس جو بھی شخص اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. اگر حرم نبوی کے بعد کوئی جگہ نواسہ رسول کے ذہن میں آتی ہے تو وہ خانہ خدا ہے, کہ اللہ کا گھر تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو داخل ہو گیا امن پا گیا. آپ حاجی حضرات بھی چند موجود ہوں گے, آپ کو پتا ہے کہ جب حج کی ذمہ داریاں ہوتی تو آپ کیا کیا نہیں کر سکتے. بھائی وہاں کے کبوتروں کو اڑا نہیں سکتے, آپ چھوٹے سے چھوٹے جانور کو مار نہیں سکتے, آپ پھول توڑ نہیں سکتے. کتنی امن کی جگہ ہے, بہت بڑے امن کی جگہ ہے. ایسے مقام پر نواسہ رسول کو امن نہ ملے, وہ اس نیت سے آئے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ومن دخلہ کان آمنا. اب وہ پہنچ گئے امن چاہتے ہوئے, اب پہنچ گئے. اب روایات لکھتی ہیں لگ بھگ تقریباً 12,000 خطوط کوفہ سے امام کی خدمت میں پیش کیے گئے. اور ان خطوط کا اگر متن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو کیا تھا؟ اے نواسہ رسول, آپ فوراً ہمارے پاس تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ پوچھنے کا حق رکھ سکتے ہیں بالکل, یا امام آپ نے جنگ کیوں کی؟ بھائی آپ کو ملتا تو ہے نا روایتوں میں کہ امام کے صحابی گئے, انہوں نے اتنے اشقیاء کو قتل کیا, انہوں نے اتنے اشقیاء کو قتل کیا, انہوں نے اتنے اشقیاء کو قتل کیا. بالکل روایات میں ملتا ہے. تو امام آپ تو نکلے تھے اس لیے, پھر آپ نے جنگ کیوں کی؟ تو دیکھیے میں نے شروع میں بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ ہر حکم قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے مکمل قرآن کے ساتھ چلتے چلتے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی راہ پر گامزن نے. کس طرح؟ اس طرح کہ سورہ حج کی پھر آیت نمبر 39 میں بھی آواز آئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان وان اللہ علی نصرہم لقدیر. وہ افراد کہ جن کو جنگ کے لیے مجبور کیا جائے, یہ سورہ حج میں, سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں آواز آئی. وہ افراد کہ جن کو جنگ کے لیے مجبور کیا جائے, اس طرح کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہو, جنگ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہو, انہیں اجازت ہے. اگر امام جنگ لڑے ہیں تو وہ بھی قرآن کی روشنی میں, قرآن پر عمل کرتے ہوئے. کسی بھی مقام پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور میں یہ پہلے ہی نقطہ بیان کر چکا کہ حتیٰ کہ جب سر دھڑ سے جدا ہو جائے تبھی امام نے قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا, تو زندگی میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام قرآن کا ساتھ چھوڑیں مکمل. اور یہ کیا ہے؟ یہ محبوبیت خدا تک پہنچنے کے لیے, اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے مکمل اتباع خدا کے ساتھ چلتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور کیجیے, ان افراد کو اجازت ہے جنگ کی. اور اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جنگ کی. دیکھیں انبیاء کی تاریخ ملتی ہے, سارے انبیاء نے دین کی خاطر بڑی صعوبتیں حاصل کی, بڑی پریشانیاں دیکھی, بڑے مصائب جھیلیں, خود رسول خدا نے بھی, ائمہ معصومین نے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی قیامت تک یاد رکھنے جیسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اس پیمانے پر جنگ کی, اس حد تک جنگ کی کہ سورہ فجر کی ابتدائی 4 آیتوں میں اللہ نے آواز دی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب قرآن آواز دے رہا ہے سیرت امام پر, اب قرآن آواز دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ اے نفس مطمئنہ. اور نفس مطمئنہ یہ بہت بڑا مقام ہے, اسی لیے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اگر کسی گھر میں ایک فرد انتقال کر جائے تو پورے محلے تک اور کئی دنوں تک
پورا علاقہ سوگوار رہتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ اس اطمینان قلب کی کیفیت کو عاشور کے دن ملاحظہ کیجئے. ایسے کتنے ہی جوان ہیں جو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں امام, پھر بھی نفس مطمئنہ. اسی لیے قرآن نے آواز دی, اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آ. اس حال میں وہی ابتدا, راضیۃ مرضیہ, کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے. اور کیجئے, یہی وہ مقام جس کے لیے میں آپ کو لانا چاہتا تھا. اس کے لیے کہ ایسے نہیں ملتا. محبت کے چند تقاضے ہوتے ہیں, جب تک ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے ایسے محبوب خدا نہیں بنا جاتا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تقاضوں کو پورا کیا, تبھی راضیۃ مرضیہ کے مقام پر پہنچے ہیں. اور کیا ارشاد ہوا, ادخلی فی جنتی عبادی وادخلی فی جنتی. میرے وہ خاص بندے, عبادی بھی اللہ بھی اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ مقام کب ملتا ہے؟ یہ مقام اسی وقت ملتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں ایسی روش رکھے. اور میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا, اگرچہ یہ اشرا امام کے اعتبار سے ہے, لیکن یہ آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے, یہ کسی ایک شخص سے متصف نہیں ہے, بلکہ ہر وہ فرد جو اپنی زندگی کو قرآن اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے زندگی گزارے, وہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اللہ بھی اس کو محبوب رکھے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. رسول خدا کے ایسے اصحاب موجود ہیں, مولا علی کے ایسے اصحاب موجود ہیں, اور سب سے بڑھ کر امام حسین کے ایسے اصحاب آپ کے سامنے. خود امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مجھے جیسے اصحاب ملے ہیں نہ میرے نانا رسول کو ملے ہیں اور نہ ہی میرے بابا علی کو ملے ہیں. صلوات بر محمد وآل چونکہ امام کم سنی کی عمر سے, اور چونکہ آج اس موضوع سے متصل اور اگلی آیت کا ٹکڑا کہ اذلۃ علی المؤمنین, یہ اگلی انشاءاللہ مجلس کا یہی موضوع رہے گا. اور اس محبوبیت خدا سے آ کر دوبارہ اس دوسری صفت میں اسی مصائب کے درمیان انشاءاللہ میں پیش کروں گا کہ کس طرح یہ روش امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے دوسرے افراد کو بھی بتائی. میں انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے. اگرچہ یہ حالات امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے, تو یہ تو بچپن سے ہی امام جانتے ہیں. حذیفہ یمانی کی ایک روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی آیت کے ذیل میں ہی مجھے یہ روایت ملی, تو میں نے آپ کے سامنے چاہ کے بیان کر دوں. کم سنی کی عمر میں ان کو بیان فرماتے ہیں کہ حذیفہ, ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو نانا کے دین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے مجھے قتل کر دیں گے. تو حذیفہ کا عجیب سوال ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ اے شہزادے, آیا یہ آپ کو آپ کے نانا نے بتایا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, مجھے میرے نانا نے نہیں بتایا. پھر کہا میں یہ جانتا ہوں. دیکھیے یہ آسان بات نہیں ہے. ہم بھی اگرچہ آج ہمارے عقائد مضبوط ہیں, ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر چکے ہیں, لیکن بظاہر کیسے ایک انسان مان سکتا ہے بھائی یہ کیسے ایسا مقام آ سکتا ہے. اسی لیے وہ چلے جاتے ہیں مسجد نبوی میں اور رسول خدا سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, شہزادہ حسین یہ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ جب انہوں نے پوری بات بتلا دی تو امام رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں یہ بات میں نے انہیں نہیں بتائی, خود جانتے ہیں. کیوں؟ بہترین جملہ کہتے ہیں علمہ علمی و علمی علمہ. رسول خدا فرماتے کہ میرا علم حسین کا علم ہے اور حسین کا علم میرا علم ہے. اندازہ کیجئے امام حسین علیہ السلام, یہ مقامات اس طرح نہیں ملتے ہیں. امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ معصومین اور یہ انبیاء ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہیں. اور اس موضوع کو رکھنے کی وجہ ہی یہی ہے کیونکہ آج کل کے حالات کچھ اس اعتبار سے ہیں کہ دین مساجد, مدرسوں, امام بارگاہوں میں مقید ہو کر رہ گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جہاں جہاں مسلمان ہونا چاہیے, جہاں جہاں مومن ہونا چاہیے, وہاں وہاں دین ہونا چاہیے.
اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان اللہ لیبغض المؤمن الذی لا دین لہ، رسول خدا کی حدیث ہے کہ اللہ اس مومن کو پسند نہیں کرتا جس کا دین کمزور ہے، جس کا کوئی دین نہیں ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا. غور کیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم فقط نام کے مومن ہو جائیں یا فقط نام کے شیعہ ہو جائیں یا نام کے محب حسین ہو جائیں. یہ مجالس، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اسلام سیکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے چھوٹوں کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے جوانوں کی تربیت ہوتی ہے. انہیں ہمیں برپا بھی کرنا چاہیے. اور اس کا بہترین سبق، اب جو گزشتہ زندگی گزری اس کا کیا کریں، تو اس کا سبق ہمیں دینے آ رہے ہیں جناب حر. جناب حر ہمیں اس کا سبق دینے آ رہے ہیں کہ جو گزشتہ زندگی ہے، انسان کبھی کبھار مایوس ہو جاتا ہے نا، وہ جب اپنی گزشتہ پوری زندگی کو دیکھتا ہے کہ میری زندگی تو ایک ایک لمحہ گناہوں سے سرشار ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بخشا جاؤں. یہ ہرگز خیال نہیں کیجیے گا، اسی لیے کہ مایوسی کفر ہے. اللہ خود فرماتا ہے مایوسی نہیں کرنا، کسی مقام پر بھی آئے مایوس نہ ہوئیں، اسی لیے کہ اللہ کی رحمت اس سے کہیں درجہ بلند ہے. یہ جناب حر سمجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن دروازہ کیسا ہے، یہ دروازہ بھی شرط ہے، صرف اللہ کافی نہیں ہے، دروازہ بھی شرط. جناب حر کا یہ مقام ہے. آپ کے سامنے جناب حر کا یہ وہ ایسا پیغام ہے جو تمام مومنین کے لیے بہترین پیغام ہے. دیکھیے، یہی وہ پہلے انسان ہیں جناب حر کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ روکنے والے ہیں. اور روایات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب حر وہ پہلے شخص ہیں جن کی وجہ سے سیدہ زینب کو رونا پڑا. روایت میں ملتا ہے سیدہ زینب کو رونا پڑا سب سے پہلے. کیوں؟ ایک ایسا مقام آیا کہ جناب حر نے امام حسین کے ذوالجناح کے لگام کو پکڑا. اچانک جو قافلہ رک گیا، جناب زینب رو پڑی. تو حر کون ہے؟ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو علی کی بیٹی کو رلانے والا. پھر آئیے 2 محرم کو بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو شبت فرات یعنی کنارہ فرات پر امام کے خیام تھے، یہ حر تھا جس نے ان خیموں کو پانی سے دور کروایا. یہ دوسرا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک عجیب سی روایت بھی ہے جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. تیسرا مقام، یہ 7 دن گزرے اور ان تمام حالات کے اصل ذمہ دار کون ہے؟ جناب حر. ابن سعد کو بلانے والا کون ہے؟ جناب حر. شمر، خولی، اس طرح کے جو بھی بڑے ملعونین ہیں، ان کو کون بلانے والا ہے؟ جناب حر. مسلسل خط بھیجے جا رہے ہیں ابن زیاد کے دربار میں اور وہاں سے قوم آتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ 9 محرم تک. آپ نے روایتوں میں پڑھا ہوا کیا جملہ کہا ہے ابن سعد نے؟ اے قوم گواہ رہنا، میں پہلا تیر حسین کے لشکر کی طرف پھینک رہا ہوں تاکہ تم یزید کے سامنے گواہ بن پاؤ اور مجھے زیادہ سے زیادہ انعام ملے. اس کا زیادہ حق تو حر رکھتا ہے، اسی لیے کہ اس نے ہی تو سارا اہتمام کر کے دیا عمر سعد کو. غور کیجیے گا بہت. تو یہ سارے گناہوں میں حتیٰ کہ جب 7 محرم کو ایک میٹنگ کی گئی اس اعتبار سے کہ خانوادہ رسول پر پانی کو بند کر دیا جائے. چھوٹے چھوٹے بچے بھلے پیاس سے بلکتے رہیں، جب یہ سبق ملے گا تو امکان ہے کہ بیعت کر لیں. اور اس مجلس میں موجود تھا، خاموش ہے، شامل ہو گیا نا. خانوادہ رسول پر پانی بند کرنے والوں میں شمار ہو گیا حر کا. اگر شب عاشور جو کہ جنگ چھڑ چکی تھی، وہ تو امام نے مہلت مانگی ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں جنگ چھڑ جاتی تو آیا حر اس طرف آ پاتا؟ نہیں، وہ تو وہاں ہی رہتا.
کیا جنتی ہو پاتا؟ نہیں. لیکن امام نے بھی مہلت مانگی ہے. اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسی چیز کو شامل کر لیں کہ جو آپ کے ہدایت کا سبب بنے. ہمارے استاد ایک بہترین نقطہ بیان فرما رہے تھے اس اعتبار سے کہ ہور کے بارے میں ملتا ہے روایات میں کہ وہ جناب سیدہ زہرا کا احترام کرتا تھا. اس احترام کے طفیل اللہ نے اسے ہدایت دی. جب صبح ہوئی نمودار تو عمر سعد سے پوچھتا ہے آیا تو نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جنگ ہو جائے؟ تو وہ کہتا ہاں میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے. آج ہی کے تو دن کے انتظار میں تھا میں. تو حر نے ایک مرتبہ ارادہ تبدیل کر دیا اور وہ جاتے ہیں اپنے خیمے میں, اور خیمے میں جانے کے بعد اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ میں حسین کے پاس جا رہا ہوں, آقا حسین کی طرف جا رہا ہوں میں. تو جو عقیدے نہیں سمجھتا, حسین پر ایمان لانے والا نہیں ہے, وہ تو ایسی باتیں کہے گا جیسے کہ حر کے ساتھی نہیں کہا. کیا کہا؟ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے, دیکھو ذرا وہاں جا کر تو دیکھو کیسے تمہیں حسین سزا دیتے ہیں, اسی لیے کہ تم نے ان کے بچوں پر پانی بند کیا ہے, تم نے ان کے لیے راستہ تنگ کیا ہے, تم نے اس بیابان میں انہیں روک لیا ہے. وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, وہ بہت ہی سخی دروازہ ہے اور مجھے یقین ہے اب یہاں سے جناب حر حسین کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے امام حسین کی طرف چلتے ہیں. گھوڑوں پر سوار ہیں. سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کی طرف چلتے ہیں اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو ساتھ لیے ہوئے. چلتے چلتے چلتے, چونکہ ایک میدان کی صورت حال یہ تھی کہ ایک طرف لشکر حسین تھا اور ایک طرف لشکر یزید, درمیان میں ایک فاصلہ تھا. درمیان میں آ کے ایک فاصلے پر جناب حر گھوڑے سے اترتے ہیں اور ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کوئی شے کہ جس کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو باندھیں, اور تو کوئی شے نہیں ملتی. ایک رومال ان کی جیب سے نکلتا ہے, اس رومال سے اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں, اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ مجھے آقا حسین کی خدمت میں لے چلیں. کچھ فاصلے پر تھے تو کیا کہتے ہیں, دور سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دے کے اے رحمت للعالمین کے بیٹے, کیا دنیا میں سب سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کیجیے. یہی پیغام جناب حر دینا چاہتے ہیں کہ انسان کتنے گناہگار کیوں نہ ہو, آپ کے پاس ایسا دروازہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بخشش اور بخشش کے طلبگار بن سکتے ہیں. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ اپنے لشکر والوں سے کہتے ہیں اے عباس آپ ٹھہر جائیں, اے حبیب ابن مظاہر آپ ٹھہر جائیں, یہ میرا مہمان ہے, یہ میرا مہمان ہے, اسے میں خود لینے کے لیے جاؤں گا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں لیکن اپنے گھوڑے پر سوار ہیں. سوار ہوتے ہوتے جناب حر کے پاس جاتے ہیں, لیکن جناب حر کی جو کیفیت ہے وہ اضطراب والی کیفیت ہے. ابھی امام حسین گھوڑے سے اترتے نہیں ہیں کہ وہ فوراً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام مجھے میری خطا کو معاف کیجئے, میری وجہ سے آج آپ ان حالات میں آ گئے ہیں. لیکن امام کا جملہ سنیے, امام فوراً گھوڑے سے زمین پر اترتے ہیں, حر کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں غور انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے غور تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اس روش سے یہ دیکھیے ایک مرتبہ امام یہ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن آئے تو اس کے سامنے کیسا انداز ہونا چاہیے, اور حسین کی طرح جناب حر بھی اس قوم کے فرد بننا چاہتے ہیں جو محبوب خدا کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جناب حر قریب آتے ہیں, ان کے درمیان میں بات چیت ہوتی ہے. بس 2 جملے مصائب کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. جناب حر کہتے ہیں مولا میں آپ سے شرمسار ہوں, لیکن امام کے جملے, ایک جملہ تو اپنی جگہ لیکن دوسرا جملہ قیامت خیز ہے. امام فرماتے ہیں اے حر مجھے خوشی ہوئی کہ تو لشکر عادہ میں تھا, اب ہمارے لشکر میں آ گیا, تو دوزخیوں میں سے تھا لیکن اب جنتی بن گیا. اے حر تجھے اس بات پر مبارک ہے, لیکن اے حر میں تجھ سے شرمسار ہوں. ایک ایسا وقت تھا جب تو نے ہمارا رستہ روکا تھا, اس وقت ہمارے پاس پانی موجود تھا کہ ہم نے تیرے بعد تیرے گھوڑوں کو بھی اتنا پانی پلایا کہ انہوں نے اپنا چہرہ ہٹا لیا. اے غور میں تجھ سے بہت شرمسار ہوں کہ ایک پیالہ ایک جام پانی تک نہیں ہے کہ میں تمہیں پانی دوں. لیکن جناب حر فرماتے ہیں مولا مولا مہربانی فرمائیے, یہ جملے نہ کہیے, میں انہیں گناہوں کی تو معافی لینے کے لیے آیا ہوں, لیکن میرا انداز یہ ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جنگ لڑنے کے لیے جاؤں, لیکن چاہتا یہ ہوں اپنی بخشش کا سامان
جمع کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پہلے جنگ کر لیے جائے۔ امام فرماتے ہیں ہاں ہور، آج تو سب کو ہی قتل ہونا ہے، چاہے کوئی پہلے جائے چاہے کوئی آخر میں جائے۔ ایک مرتبہ جناب ہور کا بیٹا سوار ہوتا ہے، جناب ہور پیچھے سے کہتے ہیں بیٹا ایسی جنگ لڑنا کہ تیرا بابا کل قیامت کے دن رسول اللہ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائے، اپنی خطائیں معاف کر پائے۔ ایک مرتبہ جنگ لڑتے لڑتے جناب ہور کا بیٹا رکاب سے زمین کی طرف آیا اور بلانے لگا یا ابا ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آئیے۔ جناب ہور مضطرب ہو گئے۔ جب مضطرب ہوئے تو امام نے پوچھا اے ہور مضطرب کیوں ہے؟ کہا مولا میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے، مجھے جانا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، امام دو جملے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے ہور نہیں، تو ہمارا مہمان ہے، مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، میں خود جاتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں اے ہور جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں جایا کرتا۔ اب ہم سب مل کر امام حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا ابھی آپ ہور کو تو مشورہ دے رہے تھے، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد اکبر جب زین سے زمین کی طرف آئے گا تو یہ بوڑھا باپ کس طرح اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے علی اور اولاد علی کا، ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں جہاں مجالس حسین برپا ہو رہی ہیں پروردگار ان میں امن و امان قرار پائے، پروردگار ان کی حفظ و امان رہے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ایک اہم دعا ہمارے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے سچے آوان اور انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔